الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ کل والے درس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 تھی، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے تفصیل سے احکامات شروع کیے، بیان فرمائے کہ یتیموں کے مال کا تحفظ کرنا ہے، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال ضائع نہیں کرنا اور اپنے مال کو ناپاک نہیں کرنا۔ آج کی آیت کے متعلق بخاری شریف، مسلم شریف، مستدرک حاکم اور دوسرے بھی بعض کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بھانجے عروہ بن زبیر نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى والی آیت کے متعلق سوال کیا کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، یہ جو آیت ہے یہ یتیم لڑکیوں کے نکاحوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب سمجھنے سے پہلے قرآن پاک کے نزول والے زمانے میں جو جاہلوں کا طریقہ رواج تھا، ہمیں اس پر تھوڑی نظر ڈالنی پڑے گی، تو پھر ہم اس آیت کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں جو لڑکی یتیم ہو جاتی تھی اور وہ خود اس کا باپ مالدار ہوتا تھا اور وہ خود بھی حسین جمیل حسن اور جمال والی ہوتی تھی، اور اس کا والی یعنی پرورش کرنے والا چچا زاد بھائی یا تایا زاد ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرتے تھے، کیونکہ لڑکی تو حسین ہوتی تھی، جیسے ہمیں یہ لڑکی بھی مل جائے اور اس کا مال بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، اس بنیاد پر اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ لیکن اس نکاح کرنے میں اس لڑکی کو مہر بھی، جو حق مہر ہوتا ہے، ہم اور آپ سندھی میں کابین بھی کہتے ہیں، تو وہ مہر ان کو صحیح نہیں دیتے تھے، حسن معاشرت ان کے ساتھ نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا تھا، صرف لالچ کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا کہ ایک حسین جمیل لڑکی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور دوسرا اس کا مال۔ اگر لڑکی حسین اور جمیل نہیں ہوتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے، اس لڑکی کا نکاح کہیں دوسری لڑکے کے ساتھ کرا دیتے تھے، لیکن اس کا مال اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ تو ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہے اس بات کا یتیم لڑکیوں کے نکاح کرنے سے تم انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی تم ان کا حق مہر ادا نہیں کر سکو گے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت، حسن سلوک نہیں کر سکو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کرو، بس فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تم ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ کر ان کے بجائے آپ نکاح کر لو ان عورتوں کے ساتھ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو۔ زمانے میں یہی ایک لڑکی تو نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ناانصافی بھی کر رہے ہیں۔ اس لڑکی کو چھوڑ کر آپ جہاں آپ کو پسند ہو وہاں اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن ایک نکاح کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پابند نہیں کیا کہ آپ کو ایک ہی نکاح کرنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4 لڑکیوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے جو نکاح کے بیک وقت جو 4 عورتوں کے ساتھ نکاح جائز رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی، فطری طور پر آدمی کے 3 قسم ہوتے ہیں مرد کے، اگر ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی قوت بالکل کم ہوتی ہے، ادنا درجے کی ہوتی ہے، قوت با، تو وہ ایک ہی شادی پر اکتفا کر لیتا ہے، ایک ہی نکاح پر۔ اگر کوئی آدمی
درمیانی طاقت کا ہے، اس کی قوت درمیانی رفتار میں ہے تو وہ 2 نکاح کر لیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی جسمانی اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے اور مالی اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ تو شریعت نے تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن آپ پھر بھی یتیموں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، یہ تو ناانصافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نکاح بیک وقت یا 2 نکاح یا 3 نکاح بیک رکھنے کے لیے ایک شرط لگائی ہے۔ وہ شرط کون سی ہے؟ اللہ پاک فرما دیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے پھر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی انصاف سے مراد کیا ہے وہ آگے بھی آئے گا تفصیل سے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یعنی کہ مکان، رہائش اور اس کے کپڑے، خرچہ وغیرہ اور رات گزارنی، ان تمام تر باتوں میں ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ آپ ان 4 نکاح اگر بیک وقت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ انصاف نہیں کر سکیں گے تو فواحدتاً آپ کو 1 نکاح کرنا چاہیے۔ پھر 4 نکاحوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 نکاحوں کی ضرورت نہیں ہے، 3 نکاحوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ انصاف کر ہی نہیں سکیں گے تو پھر 4 نکاحوں کی ضرورت کیسے آئے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ کو خوف ہے تو فواحدتاً آپ 1 نکاح کر لیں، یعنی 4 نکاحوں کا شرط ہے۔ ان شرط کے ساتھ اگر آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ میں انصاف کر سکوں گا تو پھر آپ 4 نکاح کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ او ما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈیاں بھی ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پہلے زمانے میں جنگ جب آپس میں جنگ لگتی تھی تو جو آدمی قید ہوتے تھے یا جو عورتیں قید ہوتی تھی تو وہ ان کو اپنی ملکیت بنا لیتے تھے، تو ان کے ساتھ ہم بستری جائز ہوتی تھی بغیر نکاح کے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ان میں تو آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ شرط ہے کہ آپ کی ملکیت میں ہو، تو پھر آپ ان کے ساتھ بھی اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے جائز بھی ہے۔ تو پھر یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے آپ اپنی اوپر گناہ کیوں لے رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ او ما ملکت ایمانکم، آپ اپنی لونڈیوں کے ساتھ بھی اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، درمیان میں ایک بات کہ یہ جو 4 شادیوں کا جو قید ہے یہ صرف مسلمان امتیوں کے لیے ہے، لیکن کسی بھی پیغمبر کے لیے 4 لڑکیوں کا جو یا 4 نکاحوں کا قید نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، کیونکہ انبیاء وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اور پیغمبر ہیں، ان کے لیے یہ کوئی قید نہیں کہ وہ بھی 4 نکاح کر لیں۔ یہ جو ہے یہ آپ و ہمارے لیے ہے کہ ہم 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو کوئی طلاق دے دیتا ہے یا کسی کی کوئی فوت ہو جاتی ہے پھر وہ 5واں نکاح بھی کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی 4 شادیوں سے اوپر شادی کو لے کر بھی بہت سارے کفار نے اس پر بھی کیا کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے کہ الیاذ باللہ حضور علیہ السلام کوئی شادیوں کا یا نکاح کرنے کا یا اپنی خواہشات پورے کرنے کے شوقین تھے۔ تو بہرحال وہ شوقین نہیں تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تو 25 جو جوانی والی عمر تھی اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال اوپر والی لڑکی سے نکاح کیا تھا، سو بھی صحیح بات تھی، کنواری عورت نہیں تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے نکاح میں ایک ہی کنواری عورت تھی، لیکن وہ بھی حضور علیہ السلام کے جوانی والے سالوں کے بعد میں تھی۔ اگر الیاذ باللہ حضور علیہ السلام خواہش پسند ہوتے تو اپنی جوانی میں ہی اتنی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ تو یہ ان کی پروپیگنڈا بالکل غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کو ابھارنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اگر نکاح کرنا ہے تو 4 اور عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے درمیان انصاف کر سکیں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ آپ اس بات کو لے لیں، یعنی 4 اور شادیاں کر لیں، یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح نہ کریں تو یہ انصاف ہوگا، کیونکہ انصاف ویسے تو کام نہیں کر سکتے، اگر آپ دوسری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کریں گے تو آپ انصاف قائم کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو ان یتیم لڑکیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کل انشاءاللہ پھر مہر کے بارے میں بیان ہوگا کہ مہر شریعت میں کتنا ہے اور عورتوں کو کتنا دینا چاہیے، اور جو ہمارے علاقے میں اکثر طور پر جو لڑکیوں کے مہر نہیں دیتے تو ان کا گناہ کتنا ہے، کل انشاءاللہ
کل والی آیت میں آ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ